السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ ان رئیسوں نے عبداللہ کے پاس سے جا کر عوام الناس کو بلایا اور ان کے سامنے مسلمانوں کی شرائط پیش کر دیں۔ تقریباً 2000 عیسائی اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مسلمان ہو گئے اور 2500 عیسائی قلعے سے نکل کر چلے گئے۔ باقی لوگوں نے جزیہ ادا کر دیا۔ جزیے کی رقم بھی لاکھوں روپے ہو گئی۔ اب عبداللہ نے اس جزیے اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ دربار خلافت میں روانہ کرنے کے لیے علیحدہ کر دیا اور باقی 4 حصے تمام مسلمانوں اور ان عیسائیوں میں جو مسلمان ہو گئے تھے باہم تقسیم کر دیے۔ قرار یہ پایا کہ 5واں حصہ مال غنیمت کا دربار خلافت میں اس وقت روانہ کیا جائے جب سویتلا فتح ہو جائے۔ چنانچہ اس مال غنیمت کو شاہی خزانے میں محفوظ کر دیا گیا۔ مسلمانوں میں اس بات کی شہرت ہو گئی تھی کہ ہرقوس کو سرور نے بڑی بہادری سے قتل کیا تھا اور اس کے قتل کر ڈالنے سے ہی قلعہ فتح ہوا تھا، اس لیے طرابلس کے فاتح وہی مشہور ہو گئے۔ جبکہ عبداللہ قلعے کے نظم و نسق میں مشغول تھے، انہوں نے صرف 2000 مسلمانوں کو قلعے کے اندر آنے اور رہنے کی اجازت دی تھی۔ باقی تمام لشکر قلعے کے باہر ہی اور قلعے کے چاروں طرف اس طریقے سے فروکش تھا جس طرح انہوں نے محاصرہ کیا تھا۔ خواتین عرب بدستور سراپردہ میں مقیم تھیں اور سرور ان کی حفاظت اور نگرانی پر مامور تھے۔ ایک روز وہ دریا کے کنارے چلے جا رہے تھے۔ عصر کی نماز پڑھ کر چلے تھے۔ کچھ دور سمندر کی طرف جا کر کھڑے ہو گئے اور کنارے کے ان کٹاؤں کو دیکھنے لگے جن میں سے ہو کر دریا سمندر میں گرتا تھا۔ اس جگہ دریا کی دھاریں ہو گئی تھیں اور چونکہ زمین کا ڈھال سمندر کی طرف تھا اس لیے پانی تیزی سے بہہ کر سمندر میں جا گرتا تھا۔ جب انہوں نے نظر اٹھا کر سمندر کی طرف دیکھا تو پانی افق سے ملا ہوا نظر آیا۔ اگرچہ اس وقت ہوا نہ تھی مگر سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھیں اور چھوٹی چھوٹی موج ایسی تھی جو معمولی قسم کے جہازوں کو پاش پاش کر ڈالتی۔ تھوڑی دیر اس منظر کو دیکھ کر وہ واپس لوٹے اور سراپردہ کی طرف چل پڑے اور کسی ایسے خیال میں مستغرق ہو گئے کہ یہ خبر نہ رہی کہ سراپردہ کے پاس آ گئے ہیں۔ وہ بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ ایک دلکش آواز آئی، آپ آج شاید پھر راستہ بھول کر اس طرف آ نکلے ہیں۔ سرور چونک پڑے۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو شریر سلمہ سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ راستہ بھول کر نہیں بلکہ عالم استغراق میں اس طرف نکل آیا۔ سلمہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ ہنسنے سے اس کا روئے تاباں اور منور ہو گیا۔ اس نے کہا، وہ عالم استغراق تھا کہاں؟ سرور نے پیکر حسن کو دیکھ کر کہا، میرے دل میں۔ سلمہ پر ہنسی کا دورہ پڑا، اس قدر ہنسی کہ آنکھوں میں آنسو چھلک آئے اور چہرہ گلے گلاب سے زیادہ گلابی ہو گیا۔ کچھ وقفے کے بعد اس نے کہا، گویا آپ اپنے دل میں غوطے لگاتے چلے آ رہے تھے۔ سرور نے اس شریر حسینہ کو ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ سلمہ نے ہنسی کو ضبط کرتے ہوئے کہا، جی نہیں، عالم استغراق آپ کے دل میں ہی ہے۔ سرور کہنے لگے، کیا میں نے ایسا کہہ دیا تھا؟ سلمہ نے کہا، جی نہیں، میں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں۔ سرور کہنے لگے کہ نامعلوم کیسے میری زبان سے یہ نکل گیا۔ سلمہ نے کہا کہ آپ شاید اپنے ہوش میں نہیں رہتے۔ سرور کہنے لگے کہ ہوش تو ہے۔ سلمہ شرما گئی۔ اس نے بات کا رخ بدل کر کہا، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے مبارکباد تو دی ہی نہیں۔ فاتح طرابلس فتح مبارک ہو۔ سرور اس دلربا کی ایک ایک ادا کو دیکھ رہے تھے۔ جس ادا سے اس نے فتح کی مبارکباد دی وہ ایمان شکن تھی۔ سرور نے کہا، تم نے فتح پر مبارکباد دی، مجھے صلہ مل گیا۔ سلمہ کہنے لگی، لیکن مجھے تو یہ تعجب ہے کہ آپ نے والی طرابلس کو کیسے قتل کر ڈالا؟ سرور نے کہا کہ قوت بازو سے۔ سلمہ کہنے لگی کہ شاید اس وقت آپ کے دل میں عالم استغراق نہیں تھا۔ سرور نے جواب دیا کہ سلمہ تم بڑی شوخ ہو۔ سلمہ کہنے لگی کہ آپ بڑے سیدھے ہیں۔ سرور نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے آ کر کچھ کھو سا جاتا ہوں۔ سلمہ کہنے لگی کہ یہی مجھے بھی ڈر ہے کہ کہیں آپ کھوئے نہ جائیں۔ سرور کہنے لگے کہ کاش میں کھویا جاتا سلمہ۔ سلمہ نے جادو نگار آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ وہ فقرہ پورا نہ کر سکے۔ سلمہ نے کہا، کہیے۔ سرور کہنے لگے کہ کیا کہوں، تمہاری محبت مجھے کچھ کہنے نہیں دیتی، لیکن پھر بھی ایک شکایت ہے۔ سلمہ کہنے لگی کہ خوب، مجھ سے آپ کو کیا شکایت ہے؟ سرور نے کہا کہ اگر خفا نہ ہوں تو کچھ کہوں۔ سلمہ نے جواب دیا کہ بس پھر آپ کچھ نہ کہیں۔ ہاں یہ تو بتائیے کہ آپ اس طرف کہاں گئے تھے؟ سرور کہنے لگا کہ سمندر کو دیکھنے گیا تھا۔ سلمہ نے کہا کہ میں نے بھی سمندر دیکھا ہے، اس طرف تو پانی کی دنیا ہے، بڑا ہی خوفناک منظر ہے۔ سلمہ نے بھولے پن سے کہا، مگر نظر تو آتی ہی نہیں۔ سرور کہنے لگے کہ وہ دنیا ہزاروں کوس دوری پر ہے۔ سلمہ نے کہا کہ لیکن لوگ وہاں آباد کیوں ہو جاتے ہیں؟ سرور کہنے لگے کہ لوگ از خود آباد نہیں ہوئے بلکہ خدا نے انہیں آباد کیا ہے۔ سلمہ نے پوچھا کہ اب کب تک یہاں اور قیام رہے گا؟ سرور کہنے لگے کہ کیوں، اس جگہ کی تفریح سے دل سیر ہو گیا ہے؟ سلمہ نے کہا کہ نہیں، بلکہ یہ مقام تو فتح ہو گیا، اب کوئی اور مقام فتح کرنا چاہیے۔ سرور نے اس سیم تن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس فتح کا آپ کی سرکار سے مجھے کیا صلہ ملا؟ صرف مبارکباد۔
سلمہ نے شوق نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، اور کیا چاہتے تھے آپ؟ سرور نے اس کے رخ روشن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر اجازت ہو تو کہوں، مگر خفا نہ ہو جانا۔ سلمہ کہنے لگی کہ جس بات سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہو وہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ سرور اس کی طرف بڑھے، وہ پیچھے ہٹی۔ انہوں نے کہا، سلمہ آج تو۔ سلمہ نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، یہ آپ آگے کیوں بڑھے چلے آ رہے ہیں؟ سرور کہنے لگے کہ تم پیچھے کیوں ہٹ رہی ہو؟ سلمہ کہنے لگی، دیکھو آفتاب غروب ہو گیا ہے، مغرب کی اذان ہونے والی ہے۔ سرور نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا، ابھی دن باقی تھا۔ انہوں نے کہا، شریر سلمہ۔ ابھی ان کا فقرہ پورا نہ ہوا تھا کہ ان کی نگاہ اس جگہ پر پڑی جس جگہ سلمہ کھڑی تھی۔ وہ غائب تھی۔ انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ کچھ فاصلے پر ان کی طرف دیکھتی ہوئی سرا پردہ کی طرف جا رہی تھی۔ اس وقت اس کے رخ روشن پر آفتاب کی سنہری شعائیں لوٹ رہی تھیں، جنہوں نے اس کے گلفام رخساروں کو جگمگا دیا تھا۔ آنکھوں میں شوخی کی چمک تھی اور ہونٹوں پر تبسم کھل رہا تھا۔ سرور نے اس ماہ جمال کو دیکھا۔ انہیں تعجب ہوا کہ وہ اس خاموشی سے ان کے پاس سے کھسک گئی کہ انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ چونکہ وہ قدرے دور چلی گئی تھی، اس لیے انہوں نے مناسب نہ سمجھا کہ اس حوروش کا تعاقب کریں، اور یہ بات وہ خوب جانتے تھے کہ اگر وہ اس سے ٹھہرنے کی استدعا کرتے تو وہ شاید نہ ٹھہرتی۔ جب انہوں نے اس رشک انجمن کو دیکھا تو اس نے کھل کر مسکراتے ہوئے شوخی سے سلام کہا اور تیزی سے چلی گئی۔ سرور لوٹ آئے۔ اسی روز انہیں عبداللہ نے حکم بھیجا کہ دوسرے ہی دن لشکر سبیتلا کی طرف کوچ کرے گا، تیار ہو جائیں۔ انہوں نے اسی وقت غلام کے ذریعے سے خواتین عرب کو اطلاع کرا دی۔ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سب نے تیاریاں شروع کر دیں اور صبح کی نماز پڑھتے ہی تمام لشکر سبیتلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ صرف 1000 مسلمان اس مشہور قلعے میں چھوڑ دیے گئے۔ جرجیر نے اعلان کر دیا تھا کہ اتوار کے دن عبادت کر کے لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہو۔ چونکہ ابھی 1 ہفتہ باقی ہے، اس لیے اس لشکر کی فتح یابی کے لیے ہر روز ہر گرجے میں دعا مانگی جائے۔ چنانچہ ہر گرجے کا پادری روزانہ فتح کی دعا کرایا کرتا تھا۔ ادھر لشکر میں تیاریاں جاری تھیں۔ جرجیر نے جو لشکر میدان جنگ میں لیے جانے کے لیے فراہم کیا تھا، اس کی تعداد 1,20,000 تک پہنچ گئی تھی۔ اس عظیم الشان لشکر کو دیکھ دیکھ کر عوام الناس عیسائی سمجھنے لگے تھے کہ ان کا بادشاہ مسلمانوں کو شکست دے کر مصر و شام پر قابض ہو جائے گا۔ خود جرجیر کا بھی یہی خیال تھا۔ چونکہ اس جنگ کی ابتدا جرجیر کی جانب سے ہوئی تھی اور اس کا ارادہ مصر پر حملہ کرنے کا تھا، اس لیے اس نے ہر ممکن تیاری کر لی تھی۔ اکثر تھیوڈوس لشکر میں آتا اور عیسائیوں کو جوش دلانے کے لیے بڑی پرجوش تقریریں کرتا۔ اس کا منشا یہ تھا کہ عیسائی جانبازوں میں سرفروشی کا ایسا جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ میدان جنگ میں جاتے ہی مسلمانوں کو پیس ڈالیں، انہیں ہزیمت دے کر پہلے مصر اور پھر ملک شام پر قبضہ کر لیں۔ اس بات کا اطمینان تھیوڈوس، جرجیر اور تمام عیسائیوں کا تھا کہ طرابلس کا قلعہ نہایت مضبوط اور مستحکم ہے، ان کی روانگی تک مسلمان اسی قلعے پر الجھتے رہیں گے۔ ایک روز تھیوڈوس نے جرجیر کی موجودگی میں بڑی جوشیلی تقریر کی۔ اس نے کہا، مسیحی جانبازوں، رات میں نے خواب میں خدا کے پیارے بیٹے حضرت عیسیٰ کو دیکھا ہے۔ آپ نہایت بشاش تھے۔ آپ نے فرمایا، تھیوڈوس اٹھ اور عیسائیوں سے کہہ دے کہ وہ خدا کے بیٹے کا پیغام سنیں اور اس پر عمل کریں۔ تمام عیسائی نہایت غور و توجہ سے سننے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام سننے کے لیے ہر عیسائی ہمتن گوش بن گیا۔ سب اس درجہ خاموش ہو گئے کہ محض سانسیں لینے کی آوازیں آنے لگیں۔ تھیوڈوس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ نے فرمایا کہ میں یروشلم سے آ رہا ہوں۔ بے دینوں یعنی مسلمانوں نے اس مقدس شہر کی بڑی بے حرمتی کر رکھی ہے۔ عیسائیوں کو چاہیے کہ اس متبرک مقام کو ان سے چھین لیں۔ خدا عیسائیوں کو مبتلا عیش دیکھ کر ان سے ناخوش ہو گیا تھا اور اس لیے انہیں سزا دینے کے لیے ان کا پاک مقام ان سے چھین کر غیر عیسائیوں کو دے دیا تھا، مگر اب وہ عیسائیوں سے خوش ہو گیا ہے اور اس لیے اب وہ یروشلم کو پھر عیسائیوں کے قبضے میں دے دے گا۔ یہ مذہبی جنگ ہوگی۔ اس جنگ میں مرنے والے عیسائی شہید ہوں گے اور جو زندہ رہیں گے خدا انہیں بھی نوازے گا، انہیں عزت دے گا، شہرت دے گا اور دولت دے گا۔ مسلمانوں کی خوبصورت عورتیں ان کی کنیزیں ہوں گی اور بچے ان کے غلام ہوں گے۔ حضور نے یہ بشارت دی ہے کہ مقدس یروشلم یعنی بیت المقدس کو بادشاہ جرجیر اور اس کا لشکر فتح کرے گا۔ اس لشکر میں خدا کے محبوب بندے ہیں جنہیں خدا نے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے۔ عیسائی دلیرو، تمہاری اور تمہارے بادشاہ کی خوش قسمتی میں کوئی شک نہیں۔ دولت اور عزت تمہارے سامنے ہے، تمہارے کوچ کرنے کی دیر ہے۔ جس طرف بڑھو گے فتوحات کرتے چلے جاؤ گے، تمہاری شہرت اور عظمت کے دنیا میں جھنڈے گڑ جائیں گے۔ میں خود بھی اس لشکر کے ساتھ رہوں گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حسین و جمیل اور شہسوار اور بہادر شہزادی ہیلن بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ بادشاہ بھی موجود ہوں گے۔ میں نے خداوند کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم اپنا فرض ادا کرو۔ اس تقریر کو سن کر ہر عیسائی خوش ہو گیا اور ہر ایک نے اس بات کو سمجھ لیا کہ خدا اور اس کا بیٹا دونوں مسلمانوں سے ناخوش ہو گئے ہیں، اس لیے مسلمانوں کی شکست اور عیسائیوں کی فتح یقینی ہے۔
تقریر سنتے ہی وہ مسلمانوں کی دولت لوٹنے، ان کی عورتوں کو کنیزیں اور ان کے بچوں کو غلام بنانے کے خواب دیکھنے لگے۔ اس لشکر میں ہزاروں ایسے آدمی تھے جنہوں نے شہزادی ہیلن کا رخ زیبا نہیں دیکھا تھا اور اس کے دیکھنے کی آرزو تھی۔ انہوں نے خیال کر لیا کہ جب وہ شعلہ رو ان کے ساتھ لشکر میں شریک ہوگی تو کبھی نہ کبھی اس کی زیارت کا موقع مل ہی جائے گا۔ انہیں یہ بات بھی معلوم تھی کہ شہزادی ہیلن جس قدر خوبصورت ہے اسی قدر بہادر اور شہسوار بھی ہے، اس لیے میدان جنگ میں وہ ضرور نکلے گی اور اس وقت اس کی چاند سی صورت دیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ اب عیسائی اس دن کے آنے کا انتظار کرنے لگے جبکہ وہ مصر کی جانب کوچ کریں اور رشک قمر و حور ہیلن شہزادی ان کے ساتھ چلے۔ تھیوڈوس نے جمعرات کو یہ تقریر کی۔ جمعے کے روز دوپہر کے بعد ایک سوار طرابلس کی طرف سے گھوڑا دوڑا کر آیا اور سیدھا سویتلا کے قلعے میں چلا گیا۔ چونکہ وہ تنہا تھا اس لیے بعض لشکریوں نے اسے دیکھا اور بعض نے دیکھا ہی نہیں۔ جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے خیال کیا کہ شاید وہ اس بات کی خوشخبری لے کر آیا ہے کہ عیسائیوں نے مسلمانوں کو ہزیمت دے کر بھگا دیا ہے۔ انہیں خوف ہوا کہ کہیں بادشاہ مصر پر لشکر کشی کا ارادہ ملتوی نہ کر دے۔ انہیں مسلمانوں کی دولت لوٹنے اور ان کی عورتوں اور بچوں پر قبضہ کرنے کی بڑی طمع دامنگیر ہو گئی تھی۔ دوسرے یہ کہ شہزادی ہیلن کی زیارت کا بڑا اشتیاق تھا، اس لیے ان کی تمنا تھی کہ بادشاہ مسلمانوں پر ضرور حملہ کر دے۔ طرابلس سے جو سوار آیا تھا وہ شہر سویتلا میں داخل ہو کر شاہی قصر کی طرف دوڑا اور ایوان قصرہ کے پاس جا کر رکا۔ پہرے والوں سے کہا کہ اعلیٰ حضرت شہنشاہ افریقہ کو اطلاع دو کہ طرابلس سے ایک قاصد آیا ہے جو نہایت اہم خبریں حضور والا کے گوش گزار کرنا چاہتا ہے۔ یہ قاصد وہی تھا جو ابھی چند روز ہوئے آیا تھا اور واپس گیا تھا۔ پہرے والوں نے فوراً شہنشاہ کو اطلاع دے دی۔ بادشاہ نے اسے اپنے کمرہ خاص میں طلب کر لیا۔ قاصد محل میں داخل ہوا جو نہایت عالی شان محل تھا۔ اس نے اس سے پہلے اس خوبصورت اور شاندار قصر کو اور اس کی آرائش و زیبائش کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب کمرہ خاص کے قریب پہنچا تو اس نے سینکڑوں پری جمال لڑکیوں اور عورتوں کو کھڑے دیکھا۔ وہ سب نہایت خوبصورت تھیں، بیش قیمت ریشمی لباس اور سونے کے زیورات پہنے ہوئے تھیں۔ ان کی پیاری پیاری صورتیں آفتاب کی شعاعیں پڑنے سے جگمگا رہی تھیں۔ قاصد انہیں دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ عورتوں کے قریب جب وہ پہنچا تو اسے روک کر کہا گیا کہ ٹھہرو، ابھی شہزادی ہیلن اپنے باپ سے کچھ باتیں کر رہی ہے۔ اس قاصد نے بھی شہزادی کے حسن و جمال کی تعریف سنی تھی۔ اسے بھی اس گل اندام کو دیکھنے کا اشتیاق تھا۔ اس نے سوچا کہ جب وہ حوروش شہزادی کمرے سے باہر نکلے گی تب وہ اسے دیکھ کر اپنی آرزوئے دید پوری کر لے گا۔ یا تو وہ گھور گھور کر سیمتن عورتوں اور لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا یا اب کمرے کے دروازے کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں شہزادی کمرے سے باہر نکلی لیکن اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ قاصد اس کے عارض تاباں کی ذرا سی ہی جھلک دیکھنے پایا تھا کہ وہ بجلی کی تیزی سے زنان خانے کی طرف چلی گئی۔ قاصد کی نگاہوں کے سامنے بجلی سی کون گئی۔ وہ اس کا چہرہ نظر بھر کر بھی دیکھ نہ سکا۔ اس کی نگاہوں نے اس پری روح کا تعاقب کیا۔ وہ ایسی دیدہ زیب پوشاک پہنے ہوئی تھی کہ دیکھنے والا دل پکڑ کر ہی رہ جاتا تھا۔ اس کی رفتار میں عجیب نزاکت اور دلکشی تھی۔ جب وہ دور نکل گئی اور تمام عورتیں اور لڑکیاں بھی چلی گئیں جو وہاں کھڑی تھیں، تب ایک خادمہ نے قاصد کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بڑھ کر کمرے میں داخل ہوا اور سلام کے لیے سجدے میں گر گیا۔ جب وہ اٹھ کھڑا ہوا تب جرجیر نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اسے پہچان کر کہا، اوہو، تو تم پھر آ گئے۔ قاصد نے کہا، جی ہاں حضور، پھر حاضر ہو گیا ہوں۔ جرجیر کہنے لگا، اور اس مرتبہ شاید فتح کی خوشخبری سنانے آئے ہو۔ قاصد نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، کاش میں فتح کی مبارکباد دینے آیا ہوتا۔ جرجیر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا پھر مدد طلب کرنے آئے ہو؟ قاصد نے کہا، نہیں حضور، اب مدد کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ جرجیر کہنے لگا کہ عجیب باتیں کر رہے ہو تم، آخر ہوا کیا ہے؟ قاصد کہنے لگا کہ حضور، مسلمانوں نے طرابلس فتح کر لیا ہے۔ یہ سن کر جرجیر حیران رہ گیا۔ اسے یقین ہی نہ آیا کہ قاصد نے وہی کہا ہے جو اس نے سنا ہے۔ اسے خیال ہوا کہ شاید اس کی سماعت نے دھوکہ کھایا۔ اطمینان کے لیے اس نے پھر پوچھا، کیا طرابلس مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے؟ قاصد کہنے لگا، جی ہاں۔ جرجیر نے پوچھا کہ ہرقوس کہاں گیا ہے؟ قاصد بتانے لگا کہ میدان جنگ میں مارا گیا ہے۔ جرجیر نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، افسوس، برا ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ مسلمان قلعے کے اندر پہنچ کیسے گئے؟ قاصد کہنے لگا کہ اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ جرجیر نے کہا کہ کیا مسلمانوں نے قلعے پر دھاوا نہیں کیا تھا؟ قاصد کہنے لگا کہ نہیں، معلوم یہ ہوا ہے کہ وہ رات کو اچانک قلعے میں گھس گئے تھے۔ جرجیر نے پوچھا کہ بغیر فصیل توڑے؟ قاصد کہنے لگا، جی ہاں۔ جرجیر نے کہا کہ تم طرابلس میں پہنچ گئے تھے؟ قاصد نے جواب دیا کہ میں پہنچنے بھی نہیں پایا تھا کہ مسلمانوں نے مشہور قلعے کو فتح کر لیا جو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ جرجیر نے پوچھا، فتح طرابلس کے واقعات تمہیں کس سے معلوم ہوئے؟ قاصد کہنے لگا کہ کچھ لوگوں کو مسلمانوں نے قلعے سے باہر نکال دیا ہے، وہ راستے میں مجھے ملے تھے۔ جرجیر نے کہا کہ ان سے کیا حالات معلوم ہوئے تمہیں؟ قاصد تفصیل سے کہنے لگا۔ انہوں نے بتایا کہ رات کو سب حسب معمول آرام اور اطمینان سے سو رہے تھے کہ پچھلی رات کے وقت اچانک شور ہوا کہ مسلمان آ گئے۔
تمام قلعے میں ہلڑ مچ گیا۔ جب لوگ گھروں سے باہر نکل آئے تو دیکھا کہ جنگ ہو رہی ہے۔ صبح کے وقت ہرقوس مارے گئے اور طرابلس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ جرجیر کہنے لگا، کچھ پرواہ نہیں، میں ان بدبخت مسلمانوں سے ہرقوس اور طرابلس والوں کا انتقام لوں گا۔ میرے پاس 1,20,000 لشکر جرار ہے۔ آج جمعہ ہے، پرسوں لشکر کوچ کرے گا۔ مسلمانوں کی موت انہیں کھینچ کر میرے سامنے لائی ہے۔ میرے جانباز سپاہی ان کے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ تم جاؤ، اب آرام کرو، پرسوں تم بھی لشکر کے ساتھ چلنا۔ قاصد نے سجدے میں گر کر پھر سلام کیا اور وہاں سے واپس آیا۔ جرجیر نے ایک خادم کو اس کے ساتھ کر دیا۔ اس خادم نے قاصد کو مہمان خانے میں ٹھہرا دیا۔ شام تک سبیتلا میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ مسلمانوں نے طرابلس کا مشہور قلعہ فتح کر لیا ہے۔ رفتہ رفتہ اس لشکر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ طرابلس عیسائیوں کے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ عیسائی سپاہیوں کو اس کا افسوس بھی ہوا اور مسلمانوں کی جسارت پر غصہ بھی آیا۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ ان تمام مسلمانوں کا خاتمہ کر ڈالیں گے جنہوں نے ہرقوس کو قتل کر کے طرابلس فتح کیا تھا۔ اب عیسائی بڑی بے صبری سے اتوار کے آنے کا انتظار کرنے لگے تاکہ روانہ ہو کر مسلمانوں سے لڑ کر انہیں ہزیمت دیں اور ان سے طرابلس کی شکست کا انتقام لیں۔ سبیتلا نہایت آباد اور پر رونق شہر تھا۔ کئی منزل کے مکان تھے، آبادی گنجان تھی، اور چونکہ اہل شہر متومل تھے، بازار کسی قدر قرینے میں تھا۔ دکانوں میں ہر چیز صاف اور ستھری اور زیادہ تعداد میں رہتی تھی، خصوصاً صراف، جوہری اور سامان آرائش رکھنے والوں کی دکانوں میں ہزاروں لاکھوں روپے کی مالیت کا سامان ہوتا تھا۔ صبح و شام اور رات کو ان بازاروں میں خوب چہل پہل، عورتیں اور مرد کثرت سے خرید و فروخت کرنے آتے تھے۔ شاہی قصر کے قریب کچھ محلات تو ان کنیزوں کے تھے جو بادشاہ بیگم اور شہزادی ہیلن کی خدمت میں رہتی تھیں، اور ان سے ذرا آگے وزیر اعظم کا عالی شان قصر تھا۔ اس سے کچھ بڑھ کر سپہ سالار کا دیوان تھا، اور اس دیوان سے امیروں اور رئیسوں کے محلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ ہم بیان کر رہے ہیں کہ مارقوس جرجیر کا سپہ سالار تھا اور سلوانوس سپہ سالار کا بیٹا تھا۔ یوں تو شہزادی پر نامعلوم کتنے اور کون سے لوگ فریفتہ تھے، لیکن سلوانوس گویا اس پر جان دیتا تھا۔ اس نے 2-4 مرتبہ ہی اس پریوش کو دیکھا تھا، مگر جب وہ اسے دیکھتا تھا اس کی رگ رگ میں شعلہ عشق بھڑک اٹھتا تھا، اور ہر مرتبہ آتش محبت اور تیز ہو جاتی تھی۔ لیکن اس پری پیکر ہیلن کو دیکھنا بھی آسان نہیں تھا۔ وہ ایک جلیلۃ القدر شہزادی تھی، دیوان شاہی میں رہتی تھی، اس کا دیدار مشکل ہی سے ہوتا تھا۔ اس کی بہت سی کنیزیں اور سہیلیاں تھیں، لیکن اسے خصوصیت اپنی ایک سہیلی لوسیا سے تھی۔ وہ اس کی رازدار تھی اور یہ بات سب کو معلوم تھی۔ سلوانوس بھی یہ جانتا تھا۔ اس نے لوسیا کو تحائف دیکھ کر اپنے اوپر مہربان کر لیا تھا اور اسے اپنی محبت کی داستان بھی سنا دی تھی، اور وہ اس سے ہمدردی کرنے لگی تھی۔ ایک روز سلوانوس لوسیا کے پاس اس کے محل میں پہنچا تو لوسیا نے اس کا پرتباک خیر مقدم کیا اور اپنے کمرہ خاص میں لے گئی۔ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ لوسیا بھی نہایت حسین و جمیل تھی، امیرانہ شان سے رہتی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بڑی مہربانی کی سلوانوس، کیسے تشریف لائے؟ سلوانوس نے کہا، کئی روز سے تمہیں دیکھا نہیں تھا، دیکھنے چلا آیا۔ لوسیا نے ہنستے ہوئے کہا، سلوانوس، میں شہزادی نہیں ہوں۔ سلوانوس نے اس کے سیم و تن کو دیکھ کر کہا، میں جانتا ہوں کہ تم شہزادی نہیں ہو، لیکن جس سے شہزادی محبت کرتی ہے اس کی وہ سہیلی ہو، اور چونکہ میں شہزادی کی ہر اس چیز اور ہر اس عورت سے محبت کرتا ہوں جو اس کی نظروں میں محبوب ہو، اس لیے تم سے قدرتی طور پر محبت ہونا ضروری ہے۔ لوسیا کہنے لگی، لیکن سلوانوس، آخر تمہاری محبت کا انجام کیا ہوگا؟ سلوانوس نے کہا کہ تم اس کا فکر نہ کرو۔ لوسیا نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ سلوانوس کہنے لگا کہ مقدس اسقف اعظم نے وعدہ فرما لیا ہے کہ وہ اس کام میں میری پوری مدد کریں گے۔ لوسیا نے کہا کہ تب تو تمہارے لیے امید کی جھلک ہے۔ سلوانوس کہنے لگا، ہاں، اور امید کی اس شعاع نے میری زندگی کو سنبھال رکھا ہے۔ لوسیا کہنے لگی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ قسطنطین نے اپنے بھتیجے کے لیے شہنشاہ جرجیر کو پیغام دیا ہے۔ سلوانوس کہنے لگا، مجھے معلوم ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اسے کامیابی نہیں ہوگی۔ لوسیا پوچھنے لگی، یہ خیال آپ کا کس بنا پر ہے؟ سلوانوس کہنے لگا کہ جب تک یہ جنگ جاری ہے اس وقت تک شہزادی کی شادی ناممکن ہے، اس لیے کہ جرجیر لوگوں کے دلوں میں جوش پیدا کرنے کے لیے اس حور طلعت کو میدان جنگ میں لے جانا چاہتے ہیں۔ لوسیا کہنے لگی، تو شہزادی کے ساتھ ہمیں بھی سب کو جانا پڑے گا۔ سلوانوس نے جواب دیا، یقیناً، اور یہ میری خوش قسمتی ہوگی کہ تم بھی شہزادی کے ساتھ رہو گی۔ لوسیا کہنے لگی کہ غالباً آپ بھی جنگ پر جائیں گے۔ سلوانوس نے جواب دیا، ضرور جاؤں گا، مجھے یقین ہے کہ میری قسمت کا ستارہ میدان جنگ میں ہی چمکے گا۔ لوسیا نے مسکراتے ہوئے کہا، حضرت مسیح کریں کہ ایسا ہی ہو۔ سلوانوس کہنے لگا کہ تم نے کبھی میرا ذکر شہزادی سے کیا بھی تھا؟ لوسیا نے جواب دیا کہ ہاں، ایک مرتبہ کیا تھا۔ کس وقت؟ لوسیا کہنے لگی کہ جب کہ میدان جنگ میں جانے والوں کی فہرست اس کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ سلوانوس نے کہا کہ اس مصروفیت کے عالم میں کیا توجہ دی ہوگی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔